أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہے، لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ جب یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمی کرو تو یہ بھی نرمی کریں، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی اتنسا نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو، چنانچہ وہ چل پڑے۔ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یقیناً خدا ترس متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنت ہے۔ کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا ایسا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ سب پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم کو حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی کہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بدتریش تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ آج جو لوگ ولنگلی سجدہ نہیں کرتے نا، حالت سجدے میں نہیں جاتے، اکڑ کے بیٹھے ہوئے، کیا سجدہ، کیا یہ فارمیلٹیز ہے، یاد تو دل میں ہوتی ہے، ایسے لوگ حجتیں دیتے ہیں نا۔ ایک شخص تھے، اللہ ان کی بہترین مغفرت کا معاملہ فرمایا، اللہ ان کو رجوع والا بنا کے بھیجا ہو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے، کہتے تھے صلاۃ تو دعا کو کہا جاتا ہے، اور دعا کے لیے یہ کون سا اسٹائل ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ آلدو ہی واز مسلم، مسلمان جنازہ ہوا، مسلمان کے قبرستان میں گئے، بٹ ڈینائل تھا کس کا؟ نماز کا۔ تو ایسی حجتیں لوگ باندھتے ہیں، جو لوگ آج صحیح سالم ہٹے کٹے ہوتے ہوئے سجدہ نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اور اللہ کی پنڈلی واللہ عالم، نہ ہم گمان کر سکتے، نہ ہمیں گمان کرنے کی اجازت ہے۔ جیسی اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا ساری انسانیت دھڑم سے سجدے میں گر جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جن کو دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدوں کے لیے اور وہ نہیں آتے تھے۔ وہ چاہیں گے کہ جھک جائے اور کامیاب ہو جائے، ان کی کمر پھٹے کی بن جائے گی، تختوں جیسی بن جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کا کوئی فریکچر ہوتا ہے ہڈی پہ تو اس کو پلسٹر کیا جاتا ہے، اگر وہ پلسٹر 6 8 9 مہینے کا ہو جائے تو بندہ ہڈی موو کرنا بھول جاتا ہے، اس کی ہڈی کو نا بعد میں پھر فزیو سے اس کی موومنٹ بحال کی جاتی۔ بالکل ایسے ہی ہماری یہ جو ورٹیبرل کالم ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سجدے کے لیے بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے،
مگر یہ جو کمر ہے یہ کبھی فلانے کے دربار جھک رہی ہے، کبھی رب کے سامنے نہیں جھکتی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی فلیکسیبلٹی مائنس کر دیں گے. بندہ چاہے گا جھکے مگر نہیں جھک سکے گا. اور اللہ اس ٹائم کہے گا تم وہی ہو نا جن کو میں صحت کی حالت میں آوازیں لگاتا تھا، آؤ حیا علی الصلاح، تم اکڑ کے بیٹھے رہتے تھے، جاؤ آج ہم نے تمہیں تختے کا کر دیا. جو لوگ سجدے میں گئے ہوں گے وہ سجدوں سے چہرے اٹھائیں گے، ان کے چہرے مسفرہ مستبشرہ ہو چکے ہوں گے، روشن چاند جیسے. اور جو کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے ان کے چہرے پہ کالی ڈامر آ کے چپک جائے گی. دور سے لوگ پہچان جائیں گے، ہو یہ ہے جو سجدے میں نہیں گئے تھے. کیوں نہیں گئے تھے؟ کیونکہ دنیا میں بھی یہ رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے. بہت سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے اپنی نمازوں کو لے کر. خدا را نمازوں کا آج آپ خیال کریں تاکہ یہ نماز قیامت کے دن آپ کا خیال کرے. آپ کو جس قدر اسٹرانگ بانڈ بنا سکتے ہیں اس سے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم بدحال ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ. ہونی شدی، کیا ہے وہ ہونی شدی، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ ہونی شدی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح بچھڑے گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے بسودہ تنے ہوں. کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ کھجور کے تنے سے میں نے بتایا تھا کیوں تشبیہ دیتا ہے اللہ ان قوموں کے لاشوں کو. کیوں جاتی ہے ویسے؟ ہائٹ، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں بہت ہائٹیڈ ہوتا ہے ان کا تنا نا، اور بالکل بے سود پڑے ہوئے تھے. اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پر ہو جانے والی بستیوں نے کیا تھا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دے اور یاد رکھنے والے کے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جانب کناروں میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھ لو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرے مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ڈکر دو. یہ نہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہمدرد ہے اور نہ زخموں کی بہتی پیٹھ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے. جیسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوخ کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو.
یہ جو آیت ہے نا کہ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، نہ کسی شاعر کا قول ہے اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہم نے حضرت عمر کا نا وہ والا ایمان کا واقعہ سنا ہے جہاں وہ اپنے بہن کے گھر چلے گئے تھے اور قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے کا بھی ایک واقعہ آتا ہے جب بالکل یوں سمجھ لے کہ ہلکی ہلکی سی نا بوند پڑی تھی حضرت عمر کے سینے پہ ایمان کی۔ ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا غالباً، اور آپ حرم میں نا بالکل کالے چادر کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر دور کھڑے ہو کے سننے لگے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر فاروق بہت ذہین اور بڑے کوئی اسمارٹ اسپوک پرسن تھے، تو بڑا امپریسڈ ہوئے قرآن کے خطاب سے نا، دل میں ایسے ہی سوچنے لگے کہ واؤ کیا ایلوکینسی ہے، کیا کافی ردیف شاعری آپ لوگوں نے کوئی پڑھتا ہے؟ شاعری کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخری جملہ ٹک 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 میچ کرتا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، ابھی آپ یہاں دیکھیں نا، تو خاطئون تبصرون تؤمنون، اس طرح سے نا آپ کو سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، آپ کو ایک کافی ردیف کا پیٹرن ملتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی اتنی پیاری زبردست شاعری ہے، بھائی شاعری بہت اچھی کرتے ہیں محمد۔ اتنے میں ابھی وہ دل میں سوچ ہی رہتے کہ کسی شاعر کا کلام دیوان لگتا ہے مجھ کو، تو یہ اتنے میں آیت نازل ہو گئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو ایک دم ڈر گئے، وہ کس نے میری دل کی بات سنی؟ ابھی سوچ ہی رہتے کہ اچھا یہ بندہ دل کی بات سنتا، لگتا ہے ایک کاہن ہے، جو جادوگر کاہن ہوتے ہیں نا۔ اگلی آیت رسول اللہ نے کیا تلاوت کی، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تو بھاگ گئے محرم سے کہ جو بھی ہے بھائی یہ بڑا جادوگر ہے۔ اللہ نے کہا نہ یہ جادوگر کا کلام ہے، نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کاہن۔ بعد میں جب حضرت عمر ایمان لائے، خود بتاتے ہیں کہ اس دن مجھ پہ اسلام اور قرآن کی حقانیت کھلی ضرور تھی، وہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے اس سے وقتی طور پر اعراض بڑھتا تھا۔ سورہ معارج مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کی زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کے اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سین کا سنبھال کر رکھا۔ یہ حال ہے قیامت کے دن کا کہ انسان جب اس دن کی سختیاں دیکھے گا نا، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ ابھی صرف آسمان سے میزائلز گزر رہے ہیں، ڈرونز گزر رہے ہیں، تو ہماری دہشت کے مارے حالت کیا ہو جاتی ہے۔ امیجن کریں جس دن آسمان سے کچھ گزرے گا نہیں، آسمان خود خون کے رنگ کا ہوگا، خود وردتن کا دہان دھنی، ایسا لگے گا جیسے لال رنگ کی چمڑی ہو کسی چیز کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رنگ برنگ کے جو پہاڑ ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں یہ رنگ برنگ کے اون جیسے ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا میں ماؤنٹین ریمبو ماؤنٹینز ہیں، بہت سے رنگوں کے پہاڑ ملتے ہیں، تو ایسے اڑیں گے آسمان پہ جیسے کسی نے کلرز چھوڑ دیے۔ اور اس دن ایک انسان اپنے جگری دوست کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ کیوں کریں گے انکار؟ محفل میں بھی گناہ کرتے تھے۔ گناہ مل کے کرتے تھے، اگر اس کو میں پہچان لیا تو اللہ کو بتائے گا میں نے یہ والا بھی اس کے ساتھ کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور دونوں ایک دوسرے سے فرار، نظریں چرا رہے ہوں گے۔ یہ ہے دنیا میں آج بڑی تمہاری پکی دوستیاں اللہ کے کاموں کے خلاف، قیامت کے دن دونوں ایک دوسرے کو بھاری محسوس ہوں گے۔ اور صرف جگری دوست نہیں، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد دے دے۔ دیتے ہی کبھی ماں باپ اپنی اولادیں؟ ماں باپ ان کے لیے جگر کے ٹکڑے دے دیتے ہیں۔ اگر کسی بیٹے کو ڈائلسس ہو یا کسی کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہو تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری آنکھیں لگا دے، ہمارے گردے پھیپھڑے لگا دے، لیکن ہمیں اپنی جان سے زیادہ کون پیارا ہے؟ اپنی اولاد پیاری، ہم گیلے میں رہیں گے، اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن پتہ نہیں وہ دن کیسا ہے
کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اپنی ساری اولاد جمع کر کے کہے گا اللہ اس کو پکڑ، اس کو پھینک، مجھے تو بچا لینا، میں نے نہیں جانا یہاں پر. ایسی سختی ہے نا. مجھے سورہ معارج کی آیت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں رکو دوائی، اگر جو یقین کریں جو ہم جیسی ذرا پیمپرنگ والی امیاں ہیں نا، کڑوا سیرپ پلانے سے پہلے زبان پہ چکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کڑوا تو نہیں، تو ورنہ بچے کو اس کے ساتھ کچھ میٹھا دے. اتنی سی بھی کڑواہٹ بچے کے لیے ماں باپ کو پسند نہیں ہے. مائیں بچوں کو جلانے سے ڈراتی ہیں، جلاتی تھوڑی نا ہے الحمدللہ. ماچس کی تیلی بھی لگائیں گی تو ذرا دیر بعد ٹچ کریں گی، تب تک اس کا مسالہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جائے. یہ کیا ہے؟ ایک بندے کی ممتا ہے، ایک شفقت ہے اس کے اندر. لیکن آپ سوچیں وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی ممتا، ماں کھڑی ہوگی مگر ممتا سے خالی ہوگی، باپ کھڑا ہوا ہوگا مگر شفقت سے خالی ہوگا. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا نا اپنے باپ سے کہتا ہے کیا آپ سے میں کب سے ایک جوتے ہی تو مانگ رہا ہوں، آپ مجھے جوتے نہیں دلا سکتے، آپ مجھے جوتے دلا دینا. اور یوں لڑتے لڑاتے غصے میں نا گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور جلدی میں اپنے جوتوں کی جگہ اپنے باپ کے جوتے پہن کے چلا جاتا ہے. لیکن ابھی گھر سے نکل کے ذرا ہی آگے چلتا ہے، ایک کیل چبھتی ہے پاؤں کے اندر، دوسری چبھتی ہے. جب جوتے کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں تو ابا نے کیل سے ٹھوکے ہوئے ہوتے ہیں اپنے جوتے. تو گھر آ کے نا لپٹ جاتا ہے اپنے باپ سے کہ میں آرام دہ جوتے پہ ایک اور جوتا مانگ رہا ہوں، آپ اس جوتے میں کام پہ جاتے ہیں. یہ ماں باپ کی نا شفقت ہے. اپنے دل بس نہ چلے نا، ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے اس ٹائم کسی ڈائلسس سینٹر پہ لیٹے ہوئے، جن کے بچوں کے دل میں سوراخ ہے. وہ رو رو کے وہ مائیں کہتی کہ کاش اس بستر پہ ہم پڑ جائیں، ہمارا بچہ یہاں کھڑا ہو. اپنی بیماری برداشت ہوتی ہے، اولاد سے نہیں ماں باپ برداشت کر سکتے. اللہ کسی والدین کو یہ تکلیف نہ دکھائے. لیکن آپ ذرا اس دن کو سوچیں جس دن ایک باپ اپنے سارے بچے اللہ کو دے دے گا. ترس نہیں کھائے گا کہ یہ گود کا تھا، اور تو اور اپنی بیوی بھی دے دے گا اللہ کو. اس کو پکڑ ڈال، اس کو اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی بھی جمع کرے گا. اور کس لیے جمع کر رہا ہوگا؟ ان کو آگ میں پھینک. اگر اللہ تعالیٰ کچھ فدیہ لے کر بات چیت سیدھی ہوتی ہے تو سب لے لے، لیکن مجھے جو ہے نا یہاں سے ڈائریکٹ کر دے جنت کی طرف. اس سے زیادہ نفسا نفسی والا دن کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر اس دن کسی کو صرف میری چاہت ہوگی تو وہ میرے نبی محترم ہوگی. جب سارا زمانہ کہے گا یا ربی نفسی نفسی، اللہ میری جان بخش دے، تو ایک دھیمی سی آواز آئے گی، بڑے لمبے سجدے سے روتے ہوئے اٹھیں گے رسول اللہ، یا ربی امتی اسلم اسلم اسلم، اللہ میری امت کو سنبھال، اللہ میری امت پہ کرم فرما. رسول اللہ نے اتنے فخر سے کہا تھا کہ میں انتظار کروں گا اپنے حوض پہ جا کے تم لوگوں کا، مجھ سے ملنا وہاں آ کے. تو اگر ایک انسان صرف ذرا سی دنیا کے مزے کے لیے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، کس منہ سے قیامت کے دن کہیں گے اللہ کے نبی سفارش تو کر دیجیے ہماری. آپ کے لیے نہ آپ کے ماں باپ اتنا روئے، نہ میں میری اولادوں کے لیے اتنا روئی جتنا ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی روئے. جب بالکل میں قرآن سے نئی جڑی تھی نا، تو مجھے میری استاد نے ایک اتنی پیاری نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھو ادیبہ، 1450 سال پہلے بھی محمد تمہارے لیے روئے ہیں. میرا یقین ہے امت کے لیے روتے تھے. قیامت کے دن ایسا کچھ کر کے جانا کہ وہ تمہارے لیے روئے نہیں، تم پہ فخر محسوس ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلے بھی تم ان کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بنی اور قیامت کے دن وہ تمہارا انجام دیکھ کر پھر نہ رو پڑے. تو اپنی زندگیوں کو ایسا آئیڈیالائز کریں. یہ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، عمر کے جس حصے میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنتیں میرے سر کا تاج ہوں، آپ کا طریقہ میری زندگی کا منشور بن جائے. اللہ سب سے بڑھ کے مجھے آپ سے محبت ہو جائے، یہ مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ورنہ اس قیامت کی نفسا نفسی والے دن نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو دے گا، بیوی کو دے گا، بچوں کو دے گا، قریب ترین خاندان کو دے گا، اور روئے زمین کے سب لوگ دے دے گا. اور پکڑ کے کیا کہے گا؟ شاید اللہ میں بچ جاؤں. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت اور پوست سب کو چاٹ جائے گی. پکار پکار کے اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا. انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے بے خوف رہا جائے. ان عذاب ربہم غیر مأمون،
اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے بے خوف جیا جائے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی ملکوں کے، اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پہ کوئی ملامت نہیں. البتہ جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے. بار بار آ رہا ہے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پہ قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے اور کوئی ہم پر بازی لے جانے والا نہیں. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کے اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پورا قرآن جو ہے نا آپ کو کس دن کی تیاری کروا رہا ہے، اور لوگ قرآن پڑھ کے پھر اپنی دنیا کمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑے دن کی تیاری کے لیے نازل کیا گیا. آگے بڑھو. سورہ نوح مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم. قال يا قوم انی لكم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. اور جب بھی میں ان کو بلاتا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں ان کو ہانکے پکارے کھلم کھلا دعوت دی. پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نواز دے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے، ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. اچھا جی، یہاں پیچھے ایک آیت ہے، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ دیکھو، اپنے رب کے حضور توبہ کرو اپنے گناہوں کی، اللہ کو تم غفور پاؤ گے. جب تم اللہ سے استغفار کرو گے وہ تمہیں کیا چیزیں دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا، بیٹے بھی دے گا تم کو اور مال بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغ بھی پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی بہا دے گا. استغفار کی برکت سے بیٹے بھی ملتے ہیں، استغفار کی برکت سے مال میں اضافہ بھی ملتا ہے، استغفار کی برکت سے آسمان سے رزق بارش کی طرح نازل بھی ہوتا ہے، اور استغفار کی ہی برکت سے زمین بھی اچھا رزق دیتی ہے. ہم جو کر رہے ہیں نا کہ نہ پھلوں میں پہلے جیسی طاقت ہے، نہ سبزیوں میں پہلا جیسا ذائقہ ہے، نہ بیٹے مل رہے ہیں تو بے وفا مل رہے ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم بانج ہی اچھے تھے، نہ ہی ہوتی ایسی اولاد اگر ہونی تھی. یہ سب کیوں ہے؟ تمہارے گناہوں کی شامت کی وجہ سے. اللہ کہہ رہے تم ہم سے استغفار کرنا شروع کرو، ہم تمہارے فقر کو تمہارے غنی میں بدل دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں
ہمیں فلاں چیز چاہیے، کوئی وظیفہ بتا دیا دیوا جی، بھائی استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، تمہاری جتنی ہولڈ ہوئی ہوئی دعائیں ہیں وہ استغفار کے زور سے اوپر جاتی. گناہ کرنا چھوڑ دو، تاکہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں جو بیریئر ہے نا، گناہ ظلم ہے اور ظلم اندھیرا ہے، اور اندھیرا روشنی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو مجھے میرے رب کی معرفت کیوں نہیں حاصل ہو رہی کہ بیچ میں میرے گناہ چڑھے ہوئے. جتنا استغفار کرو گے کانشیسلی استغفار، یہ تسبیح کے استغفار کی بات نہیں ہو رہی. صبح ایک تسبیح استغفار کی پڑھی، شام میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھی، اور بیچ میں بی بی صاحبہ کیا کر رہی ہے؟ گناہوں کا ماحول گرم کیا ہوا ہے. کانشیسلی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنے والے کو کیا کیا ملے گا؟ مال ملے گا، اولاد ملیں گے، بیٹے ملیں گے، زمین آسمان سے رزق کے وعدے. اگر کسی پر بھی رزق تنگ ہے، کسی کو بھی اولاد نہیں ملتی، کسی کو بھی شوہر سے سکون نہیں ملتا، کثرت سے استغفار کرے. اور پھر کہہ رہی ہوں، تسبیح کے دانوں کا استغفار نہیں، کانشیسلی اپنی آنکھوں کو رلا کے اپنے پرانے گناہ کو یاد کر کے کہ اللہ اس والے کو معاف کر دے، اللہ اس والے کو معاف کر دے. اور اس کے اندر نا بھی استغفار کے لیے ندامت اس کی پہلی شرط ہے کہ مجھے میرے گناہوں پہ نادم ہونا سکھا دیجیے. نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، ان کے رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو وجود، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یہوس اور یعوق اور نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین میں بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ سوچیں کہ کتنا پیشنس، رسول میں بہت صبر ہوتا ہے. لیکن ایک دن ان کے صبر کا ایسا آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، وقال نوح ربی، نوح نے کہا اپنے رب سے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کا ایک گھر بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اگر ایک کافر کا گھر بھی رہا تو اس کی نسل لوگوں کو گمراہ کر دے گی. یہ کسی بھی رسول کے صبر کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت یا اپنی قوم کو بددعا دے دے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخر وقت تک، چاہے ان کو کس قدر مجبور کیوں نہ کر دیا گیا ہے ہجرت پہ، مگر دعاؤں کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، ہمیں کانشیسلی گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنے والا بنائے، ہمیں شیطان اور نفس کے خلاف جہاد کرنے والا بنائے. یہ بس گنتی کے چند ہی دن رہ گئے ہیں، اب رمضان کی رحمتیں سمٹنے کو ہے، اور چیزیں سمٹنے سے پہلے پوری طرح سے پھیل جاتی ہیں. تو یہ جو آخری دن ہے نا رمضان کی، یہ انتہا رحمت کے دن ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد رمضان اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آپ کے رب کے پاس پلٹ جائے گا، اور پلٹ کے بتائے گا بندے نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو اس کو جتنا راضی کر سکتے ہیں، بس چند دن ہی اب تو گنتی کے رہ گئے ہیں. گننے میں آؤ تو آج کون سا روزہ ہے؟ 25واں. 4 سے 5 دن ہی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے روٹھے رب کو منا لیں. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.